ہر کام کروانے کے لیے زور زبردستی کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بادشاہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ میں کسی کو بھی بغیر جرم کیے جو مرضی سزا دے دوں۔ اصل حکومت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور پھر میں کون ہوتا ہوں کہ اس کے حکم کے بغیر کسی کو بھی مجرم ٹھہراؤں۔ میں نے بھی یوم حشر والے دن اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، کیونکہ یہ حکومت مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اور میں نے اس کا جواب بھی دینا ہے۔ یقیناً اس کام کے لیے کوئی اور بھی حل ہوگا۔ ایک دن تاجر اپنے دوستوں میں بیٹھ کر مزے کے کھانے کھا رہا تھا اور غلام اپنے آقا کی خدمت میں مصروف عمل تھا۔ تاجر نے جب غلام کے چہرے پر نظر دوہرائی تو وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ جب تاجر کے دوست چلے گئے تو تاجر نے غلام کو نہایت پیار اور محبت سے اپنے پاس بلا لیا اور پوچھا کہ تمہاری آنکھوں میں آنسو، اس سے پہلے تو میں نے تمہیں اتنا پریشان کبھی بھی نہ دیکھا تھا، تمہیں آخر کیا ہوا ہے؟ تو غلام نے جواب دیا، میرے آقا، آپ تو اپنے دوستوں میں بیٹھ کر مزے کے کھانے کھاتے ہیں اور ڈھیروں باتیں کرتے ہیں، اور ایک میں ہوں جو اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے سینکڑوں میل دور ہوں اور اپنی زندگی کے دن گن کر گزار رہا ہوں۔ تاجر غلام کے ساتھ بہت شفقت سے پیش آتا تھا، کیونکہ اس نے غلام کو پیسے دے کر نہیں خریدا تھا، بلکہ اس کے کسی دوست نے اسے تحفہ کے طور پر غلام دیا تھا۔ پھر تاجر نے غلام سے سوال کیا، کیا تم اپنی زندگی کی غلامی کب سے گزار رہے ہو؟ آقا سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، غلام، ایک دن میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل تھا اور جنگل میں ہرن پکڑنے کی غرض سے چلا گیا۔ اس دن سخت گرمی تھی۔ ایک پیاسا ہرن پانی کی تلاش میں بھٹک رہا تھا۔ میں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کے پیچھے اپنا گھوڑا دوڑانا شروع کر دیا۔ یوں میں نے اپنے تمام تیر ہرن پکڑنے میں استعمال کر دیے۔ ہرن بچا کر دور نکل گیا، لیکن میں اس بات سے بے خبر تھا کہ جہاں میں پہنچ چکا ہوں وہ بستی، وہ جاگیر میرے وطن کی نہیں ہے، بلکہ وہ کسی اور کی جاگیر اور کوئی اور وطن ہے۔ شام کے سائے پھیلنے لگے تھے۔ سورج مکمل طور پر غروب ہو چکا تھا۔ دور یا نزدیک سے کوئی بھی چیز نمایاں نظر نہ آ رہی تھی۔ پھر چند بدو لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے رسیوں سے جکڑ لیا۔ چند روز انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھا اور اس کے بعد انہوں نے کسی کے آگے فروخت کر دیا۔ اس طرح نہ جانے میں کتنے ہاتھوں میں بکنے کے بعد آپ کے دوست کی ملکیت بن گیا۔ پھر اس نے مجھے بطور تحفہ آپ کے حوالے کر دیا، اور یہ تھی میری ساری کہانی۔ تاجر نیک دل اور سخی انسان تھا۔ اس نے غلام کی کہانی سننے کے بعد کہا، میں نے تمہیں آزاد کیا، میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا۔ غلام نے آزادی حاصل کرنے کے بعد کہا، جب میں اللہ کی یاد سے غافل تھا تو غلامی میرا مقدر بن گئی، اور جب میں نے اللہ کا ذکر کثرت سے کیا تو اللہ پاک نے میری غلامی کو میری رہائی میں بدل دیا۔ تاجر نے اپنے آزاد کیے ہوئے غلام سے کہا کہ سچ کہا تم نے، میں بھی اب تک اللہ کی یاد سے غافل تھا اور انسانوں کی تجارت کو وسیلے رزق سمجھ بیٹھا تھا۔ اب جب تم نے مجھے اللہ کے خلاف کا احساس دلا ہی دیا ہے تو میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے تمام تر غلام آزاد کرتا ہوں۔ غلام کی بات پر تاجر پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے تمام تر غلام آزاد کر دیے۔ اب ہر وقت تاجر اللہ کی یاد میں رہنے لگا تھا۔ وہ دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر آخرت کی فکر میں لگ چکا تھا اور نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بادشاہ کا شاہی محل بھی بن چکا تھا۔ بادشاہ نے اپنے محل کی پرانی عمارت کو مرمت کروانے کے بعد مدرسہ کے لیے وقف کر دیا۔ یوں ملک میں تعلیم کا نظام عام ہو گیا۔ سچ یہ ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اور انسان اپنے عمل سے۔